بزرگان محترم، عقیدے کے تعلق سے ہفتے میں ایک دن کچھ کہنا سننا ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی عقیدے ہی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ حسب عادت ایک منظوم کلام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، بیمار دل کو کافی آرام ہے۔ جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، میرے بیمار دل کو کافی آرام ہے۔ تو نے بخشا ہمیں نور اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نے بخشا ہمیں نور اسلام ہے، ہم پہ یہ تیرا حقیقی انعام ہے۔ جس کو تیری خدائی سے انکار ہے، جس کو تیری خدائی سے انکار ہے، بادشاہت میں رہ کر بھی وہ ناکام ہے۔ اور بڑی پیاری بات کہی ہے اگلی، اللہ کرے کہ کڑے وقت میں میرا اور آپ کا اس پر عمل ہو جائے۔ اصل امتحان کڑے وقت پہ ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ کہ جب گھر والے ناراض ہو رہے ہو، دوست احباب ناراض ہو رہے ہو، باس ناراض ہو رہا ہو، بیوی ناراض ہو رہی ہو، یا بیوی ہے تو شوہر ناراض ہو رہا ہو، بچے ناراض ہو رہے ہو، تو اس وقت اصل امتحان کی گھڑی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے اسی لیے کہا تھا کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اب اس نظر سے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل۔ આપણે તો હિકમત આપણે સિદ્દીકભાઈ કોઈ કામ નહીં કરવાના હોય ને, કે નારાજ થઈ જાય તો કે હિકમતનો તકાઝો નહીં મળે। શું કે હિકમતનો تقاضا نہیں ملے الیاس بھائی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے حافظ امتیاز، کہ حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ کوئی کام شریعت کے ورودھ ہے، خلاف ہے، اگینسٹ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ناراض ہو جائے گا سامنے والا اگر کریں گے یا نہیں کیا، تو اب چونکہ وہ کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ مصلحت کے خلاف ہے۔ کس کے؟ کس کے خلاف ہے؟ کبھی کہیں گے حکمت کے خلاف اور کبھی مصلحت۔ تو حضرت فرماتے تھے، حضرت تو بات میں سے بات پیدا کر لیتے تھے، تو مصلحت اور مسالہ، تو مسالے میں بھی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو خوب کوٹو، جتنا کوٹو گے اتنا مزیدار ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے روٹھتا ہے اگر زمانہ روٹھ جائے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے۔ روٹھتا ہے اگر زمانہ روٹھ جائے، راضی کرنا بس تجھے میرا کام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ روٹھتا ہے اگر زمانہ روٹھ جائے، راضی کرنا بس تجھے میرا کام ہے۔ اور آخری کلام کا بند ہے، تو شاعر لکھتا ہے کہ آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم، تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے۔ کہ دنیا کی بدنامی گوارا کر لو، اللہ تعالیٰ کی یہاں نیک نامی ہوگی۔ بہرحال عقیدہ تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں نورانی بھائی عقیدے پر مجھے کچھ نور ڈالنا ہے۔
صلاح الدین بھائی دعا کرے اللہ کو صلاحیت دے دے ہیں. تو عقیدہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس کا ترجمہ، لغوی ترجمہ، لیکن عبدالصمد چچا مجھے اللہ تعالیٰ کی کریم ذات سے امید ہے آپ کو اللہ نے ہم سب کو 2 کان دیے ہی اس لیے ہے، ایک سے سننے کا نہیں دوسرے سے نکال لینے کا. ہے حسن بھائی، فاروق بھائی کھڑو گے، تو اس لیے یاد بات نہیں ہوگا. یاد ہے عقیدہ کا معنی ہے گرہ باندھنا. گجراتی میں کہ حسین بھائی گانٹھ باندھو ہوں گے، گانٹھ باندھو. عقیدہ یعنی مضبوطی. وہ جو دھاگا ہوتا ہے، میں نے آپ کو کبھی بتایا بھی تھا حافظ امتیاز، کہ وہ دھاگا اس کے اندر بعض مرتبہ ہم گانٹھ نہیں مارتے، وہ ہو جاتی ہے، اس میں گرہ بن جاتی ہے. اب اتنا مشکل ہے اس کو کیا کرنا، نکالنا ہے نا. ایسا ہوتا تھا نا، اس کو واپس کیا کرنا، گرہ کو کھولنا سعد اللہ صاحب تقریباً ناممکن. کرنے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہاں بھائی اکرم، وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسا مضبوط، تو عقیدہ مسلمان کا ایسا مضبوط ہونا چاہیے. کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، چاہے وہ تحریری طور پر ہے یا ویڈیو پیغام ہے، ایف بی پہ آیا، انسٹا پہ آیا، جتنے بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو فرمایا، ہمارے نبی نے جو فرمایا، ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، ہم نے اپنے والدین سے سیکھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور صحیح سیکھا ہے اور واقعتاً صحیح سیکھا ہے، پھر اس پہ جم جاؤ. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہمارے عقیدے میں زلزلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہاں، عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ آج کے دور میں ہمارا ایمان کیسا ہے. چودھری صاحب فرمایا کہ ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کی مثال میڈ ان چائنا والی ہے. کیسی ہے؟ میڈ ان چائنا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب دکان پر کوئی کھلونا خریدنے گئے بچے کے لیے فاروق بھائی، اور کہا کہ بھائی کتنے کا ہے، تو بتایا. اب وہ سمجھا جائے کہ اتنے کا ہے. تو اب وہ واپس پوچھتا ہے نورانی بھائی، ہمارے یہاں انڈیا میں تو ایسا ہے، بعض لوگوں کا ذہن ہر چیز میں بھاؤ تاؤ کرنا، ہر چیز میں اور ہر جگہ. اب بعض بدھوؤں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھاؤ تاؤ ہاشم بھائی ہر جگہ نہیں ہوتا. یہ آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا وہ صوفی باغ پڑھنے گیا. اب کوئی بیمار ہوا ساتھی، تو اس کو کہا کہ جا میڈیسن لے آؤ، دوا لے آؤ. کہاں جانے؟ فارمیسی میں جانے. اب فارمیسی میں تھوڑی بھاؤ ہوتا ہے. اب وہ فارمیسی میں گیا صدیق بھائی، اور وہ کہا اس نے کہ بھائی اتنا پیسہ ہوا الیاس بھائی دے دو. دیکھا کہ ہم جی نے بولو نہیں ہمیں ہیں کئی سمجھی نے بولو نہیں ہم کہ ہمیں تھوڑ کے اوچھو کرو گے نہیں. تو ہر جگہ یہ بھاؤ تاؤ. اور گارنٹی، پہلے گارنٹی تھی، اب وارنٹی بھی آئی ہے. تو میڈ ان چائنا کا کھلونا، اور اس نے پیسے دیے اور کہا کہ اس کی کچھ گارنٹی بھی ہے. تو وہ ہنسا زور سے کہ تم بالا ہے، میڈ ان چائنا کی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ میڈ ان چائنا کی بھی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ ادھر گرا تو ٹوٹا، ادھر گرا تو ٹوٹا. ویسا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. تو عقیدے کے لفظ میں عربی زبان چونکہ جنتی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، نبی آخر الزماں کی زبان ہے، اللہ اکبر، اس کا لغوی معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے، گائیڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو وہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، ایک میسیج رکھتا ہے، ایک سندیش رکھتا ہے. عقیدہ یہ لفظ مجھے اور آپ کو اور ان الذین آمنوا کو بتا رہا ہے کہ عقیدہ اسی وقت عقیدہ ہے جب کہ کیا ہو؟ مضبوط ہو. کیا ہو؟ مضبوط ہو، ادھر ادھر نہ ہو، کسی کے بہکاوے میں ہم نہیں آ جائے. ہمارا تو ایسا ہے ماشاءاللہ، 50 سال تک ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی. اب کوئی میسیج آیا واٹس ایپ پہ، હવે કાલથી જે છે ઇલિયાસભાઈ ટોપી વગર આવે. તો ભાઈ કેમ? તો કે ટોપી પહેરવું સાબિત નહીં મળે.
چلو ایک میسج نے ہلا دیا مجھے اور آپ کو، ایک میسج نے۔ جو کام میں نے آپ نے 50 سال تک کیا، کرتے رہے، اپنے باپ داداؤں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ٹوپی کے ساتھ، ہاں کبھی نہ ہو الگ بات ہے، کبھی بھول گئے نہ ہو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر ٹوپی سے الرجی کرنا، جان بوجھ کر جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہننا، کیوں؟ ایک میسج، ایک تحریر، ایک ویڈیو میسج نے دماغ خراب کر دیا۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے امام صاحب کو آ کر پوچھتے، میں امام ہوں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میں یہاں رہوں کہ نہ رہوں، کوئی آپ کا امام ہو، کوئی آپ کا جو ہے وہ بڑا ہو، یا آپ امام صاحب نہیں تو آپ کو جس عالم سے عقیدت ہو، آپ کو جس عالم سے عقیدت ہو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سکھر سے تھے، پاکستان سے، یہاں برطانیہ بھی تشریف لائے تھے میری آمد سے پہلے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ ان کے صاحبزادے ہمارے یہاں آتے ہیں، وہ یہ والتھمسٹو میں یوسف بھائی واوڈا ہے، جانتے ہو نا؟ ہاں، تو ان کے یہاں حافظ امتیاز وہ مہمان ہوتے ہیں، اور ان کے بیٹے کا ہمارے یہاں بیان ہوتا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے، میں نے خود سنی یہ بات کیسٹ پہ، یوسف بھائی واوڈا نے مجھے کئی ساری کیسٹیں دی تھی ان کی کہ مول صاحب آپ اس کو سننا، اور ہو سکے تو واپس بھیج دینا، واپس دے دینا، بھیج دینا نہیں، دے دینا۔ تو میں نے اس وقت سنی، اس جتنا میں سن سکتا تھا حاجی صاحب کے بیانات میں نے سنے۔ ویسے بھی گاڑی میں آنا ہے تو بھائی زیادہ تر اس میں سنتا تھا، آنے جانے میں وقت تو ویسے بھی خرچ ہونے والا ہے تو سنتے رہو۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے شیخ تھے، فرمایا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہاں بھی جی پی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک جی پی ہے، فیملی ڈاکٹر ہوا، انڈیا میں بھی میرا گاؤں لاجپور ہے، کئی ڈاکٹر ہے، لیکن عام طور پر ہم کسی ایک کے پاس کیا ہے وہ جاتے، گویا وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ فرمایا اس جسمانی بیماریوں کے لیے بھائی اسماعیل کیا ہے، ہم نے فیملی ڈاکٹر رکھا ہے، فرمایا کہ روحانی بیماریاں تو، اور اس میں پھر یہ وائرس ہے جو ایسے سب آتے ہیں ذہن میں الا بلائیں ڈالتے ہیں، فرمایا کہ ایک فیملی عالم بھی رکھو جس سے ہمیں کیا ہو، عقیدت ہو، عقیدت ہوگی، وہ عقیدہ سمجھائے گا۔ لیکن ہماری عقیدت بھی سعد اللہ صاحب میڈ ان چائنا جیوی، ہاں سعد اللہ بھائی عبدالسلام نا بیان میں روج બે ہے કાલે ઉઠીને કોઈ કાનમાં મીઠું ભભરાવ છે તો સાદુલ્લાભાઈ પછી આપણને જોઈને એમ આંખ ઊં કરે, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આ દીદા ઉપર થીતા છે, આ તો આમાં કંઈ ડાઉનલોડ થયેલું છે ہیں حسن بھائی۔ اور پھر وہ عقیدت ہماری ایسی کہ ہم جب کسی کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو سریا سے اوپر پہنچا دیتے ہیں، اور پھر پٹختے ہیں تو ایسا کہ زمین سے نیچے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، فاروق بھائی اتنا نیچے ڈال دیتے ہیں، اور باتوں میں آ کر کہیں سنی ہے، ارے تحقیق کرو بات کا کچھ وجود بھی ہے کہ نہیں، کچھ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے جو مسئلہ آج کے زمانے میں واٹس ایپ پہ آیا، ایف بی پہ آیا، انسٹا پہ آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی علائیں بلائیں ہیں، فوراً بات مت مان لو، پوچھو آپ کو جس عالم سے عقیدت، وہ آپ کو سمجھائے گا، آپ کو بتائے گا۔ ارے جو شریعت ٹوائلٹ میں جس کو بیت الخلا کہتے ہیں، اس میں یہ کہتی ہے کہ ننگے سر مت جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ تو سر ڈھک کر جاؤ۔ بیت الخلا کے لیے یہ بتایا گیا سعد اللہ صاحب کہ ننگے سر نہ جاؤ بیت الخلا میں، تو کیا وہ شریعت یہ تعلیم دے گی کہ بیت اللہ میں ننگے سر جاؤ؟ ہیں صدیق بھائی کو سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ کیا بیت اللہ میں یوں کہے گی کہ ننگے سر جو ہیں وہ جاؤ؟ لیکن نہیں۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا آج کا زمانہ بڑا پرفتن دور ہے، اس لیے اپنے عقیدے پہ جمے رہو، کوئی بات ایسی آئے پوچھو، نہیں پوچھو گے تو ذہن میں کیا ہوگا،
شک پیدا ہوتا رہے گا، تشکیک ہوگی. اس لیے پوچھ لو، اس لیے کیا کر لو، پوچھ لو، تاکہ دل کو کیا ہو جائے، سکون ہو جائے، شانتی ہو جائے، اطمینان جو ہے وہ ہو جائے کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے تو آپ بتائیے. اور ہمارا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ملفوظ ہے. صلاح الدین بھائی حضرت فرماتے تھے جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو. اور پھر یوں فرماتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آئی ایم سم تھنگ، کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. فرمایا نہیں، آپ پوچھئے ہے نورانی بھائی، جو ہمیں پتہ ہوگا تو حافظ امتیاز کیا فرمایا، آپ کو بتا دیں گے، پتہ ہوگا تو بتا دیں گے. اور آپ نے جو پوچھا ہم سے ہمیں نہیں پتہ تو جس کو پتہ ہے اس کا پتہ بتا دیں گے. حسین بھائی کتنا پیارا ملفوظ ہے کہ اگر ہم کو نہیں پتا تو الیاس بھائی جس کو پتا ہے اس کا پتہ بتا دیں گے. આપણા અમુક નમાઝી બી પીતો ખાઈ જાય. ઇમામ સાહેબને આવીને મસલો પૂછ્યો તો પતા નહીં પીતો, ખબર નહીં કેવા ઇમામને હોધી લાવ્યા છે, અહીંયા મૌલવીને પકડી લાવ્યા, એમ કે પૂછે કંઈ આવડે કેમ છે. नमाजियों की बात सही है, आपने इमामत ली है, मुताला करो. लोग आपसे क्या रखते हैं, तवक्को रखते हैं. जब आपने जिम्मेदारी ली है किताबें पढ़ो, तैयारी रखो. तो बाज़ अइम्मा बिल्कुल तैयारी नहीं रखते हैं. हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं जे हो तो कि आपने पतो ज बताई दीजिए, तो वो भी नहीं है. आदमी मेहनत करे, पढ़े, हैं कि भाई वो लोकल है तो जो नमाजी है वो तो उसी से पूछेंगे, है ना, तो उसी से पूछेंगे. खैर बहरहाल अकीदा मजबूत चीज़, गिरा. देखिए कुरान से मैं आपको मिसाल दूँ, ये लफ्ज़ कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है. अकीदा, आइन, बड़ा कौफ, दाल, या, अरे यार बराबर है, नहीं बराबर है ना, या आएगी ना, अकीदा, आइन, बड़ा कौफ, या, दाल और हा, है ना, हा, यही मादा यानी अकीदा. इस तरह कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये मादा है, ये मादा. जैसे ये मादा समझ रहे हो ना आप, यानी कुछ अल्फाज कम ज़्यादा होंगे लेकिन वो मस्दर एक ही है. मस्दर क्या है, एक ही है, तो उसमें यकसा माना पाया जाएगा. जैसे मैं मिसाल दूँ, जन्नत क्या बोलते हैं हम, जन्नत. कुरान ने जगह जगह कहा है जन्नत जन्नत जन्नत. जन्नत का क्या माना, जन्नत का लुग़वी क्या माना है. સલાહુદ્દીન ભાઈ મને કહે કે મોલ સાહેબ તમને અમે લોકો પૈસા પગાર હાનો આપે, बताओ नहीं તમે જ વળી હું માયનો है. तो जन्नत का क्या माना, जन्नत का माना अशरफ भाई छुपी हुई चीज़. जन्नत का क्या माना, छुपी हुई चीज़. जन्नत हमारे सामने है नहीं है ना, क्योंकि वो छुपी हुई चीज़ है. क्या है, छुपी हुई चीज़. ये जीम और नून, ये मादा जिसमें आएगा उसमें छुपा हुआ का माना होगा. क्या माना होगा, छुपी हुई चीज़, छुपा हुआ. जिन्नात देखा हमने, नहीं देखा ना. हाँ, મને બીક લાગતી હતી હવે ઇમ્તિયાઝ કે સાદુલ્લા ભાઈ એમ નહીં કીધે કે હા ભાઈ જોયો મેં તો, हैं. हाँ, तो जिन्नात चूँकि वो छुपी हुई चीज़ है, वो नहीं देखा. इंसान, इंसान को इंसान क्यों कहते हैं, उन्स से है. इंसान किससे बना है, उन्स. उन्स यानी मानूस होना, कि इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया, ऐसी तबीयत है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई चाहिए कि जिससे वो मानूस हो. तो इंसान के अंदर ही क्या है, उनसियत, मानूसियत है. इंसान अकेला नहीं रह सकता, याद रखना. ये उसके लफ्ज़ के अंदर है, वो इंसान के अंदर ही, उसके मादे में ये चीज़ जो है वो मौजूद है. इसलिए बाबा आदम पहले अकेले अल्लाह ने पैदा किया है. દાદાબાજીનું દિલ જ નહીં લાગ્યું ને, હે, દાદાબાજીનું દિલ લાગ્યું જ નહીં તો પછી દાદી માને અલ્લાહે पैदा કરવું પડ્યું, हैं. हाँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है पहले बेचारे अकेले आए हो यहाँ पर, हैं ने घरवाली कहाँ इंडिया में, तो फूल कोशिश करे कि भाई घरवाली આવી જાય. કેમ કે દિલ નહીં લાગતું, કેમ કે દિલ પોતાનું દિલ બી ત્યાં છે ને તે દિલ બી છે, हैं.
ویسے تو شاعر نے کہا ہے، آج ہمارے فاروق بھائی بھی ہے تو ان کو ذرا شعر بازار سے ان کو بھی مناسبت ہے سعد اللہ بھائی کی طرح، تو آپ کو سنا دے۔ شاعر کہتا ہے دل میں ہے تصویر یار، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی۔ سمجھ آئے؟ اگر دور بھی ہو تو کوئی بات نہیں، محبوب کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ دل کہاں ہے؟ یہاں ہے، ذرا گردن جھکاؤ، سمجھ آ جائے گا۔ تو خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جیم نون، جہاں یہ مادہ ہوگا چھپی ہوئی چیز، جنون، پاگل پن جو دورہ ہوتا ہے، اس میں بھی آدمی کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مادہ ہے عقیدہ، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا، یعنی یہ مادہ، عقیدہ نہیں۔ تو عین قاف دال اور تا، گول تا، جس پہ 2 ڈاٹ پھر آئے گی، کہ اس پر کیا کرو؟ وقف کرو، ٹھہر جاؤ تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہاں بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ ہاں جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، عدت کا بیان ہے۔ کیا ہے؟ عدت کا بیان۔ ہاں، یہ جو خان کی گھریلو زندگی ہے ہماری، ہسبینڈ وائف کی خاص طور سے، تو شریعت کے کیا احکام ہے یہ پڑھنا ہو تو سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ جاؤ، سورہ نور ترجمہ کے ساتھ پڑھ جاؤ، تو آپ کو بہت سارے، سورہ نساء یہ پڑھ جاؤ، تو یہ معاشرتی مسائل، خانگی مسائل، خاص طور سے ازدواجی مسائل، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہیں، حافظ امتیاز اور حافظ یوسف جان جائیں گے کہ بھئی یہی عین قاف دال تا یہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، آیا ہے نا؟ عقدہ، وہی عقیدہ والا مادہ آیا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدے کا معنی ہے مضبوط گرہ۔ ہمارا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقت پہ ختم کر دیں گے، 4-5 منٹ بچے ہیں۔ تو مضبوط گرہ باندھنا، یہاں قرآن میں اللہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے، عورت کیا ہو چکی ہے؟ بیوہ ہو چکی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، وَلَا تَعْزِمُوا، تم ارادہ مت کرو، پختہ عزم مت کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ باندھنے کا۔ کیا باندھنے کا؟ نکاح کی گرہ۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں جب شادی ہوتی ہے، لگن، تو ادھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ گانٹھ باندھتے ہیں نا، عورت اور مرد انہوں نے جو کپڑا پہنا ہے اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ یہ گرہ۔ اور ان کے یہاں تو طلاق ہے ہی نہیں، ان کے یہاں تو ہے ہی نہیں، تو کہا کہ یہ مضبوط گرہ۔ تو شریعت بھی یہ کہتی ہے، اللہ یہ فرماتے، یہی ورڈ قرآن نے استعمال کیا کہ اے لوگو، جو عورت بیوہ ہو چکی ہے، اگر وہ شادی کے قابل ہے، یہ میں بڑھا رہا ہوں جملہ، اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اس بیوہ عورت سے، تو شرط لگا دی، کنڈیشن رکھ دی اللہ نے، نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ مت کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، اللہ فرماتے ہیں جب تک کہ اس بیوہ کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اب اس میں کچھ مسائل ہے لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے پھر کبھی۔ تو سمجھ آیا عقیدے کا کیا معنی؟ خالی گرہ، پوری رات ایک مولوی صاحب نے اشرف بھائی بیان کیا ہے، سورہ یوسف سمجھائی، صبح بیان کے بعد ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت یہ تو بتائیے یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا؟ ہے کہ زلیخا جو ہے وہ کون تھا؟ آپ نے اب بھی میں تو آگے یہ بولنے والا تھا کہ بھائی اب آئندہ جب میں بیان کروں تو آپ مجھے معنی بتانا، تو سسرے آج ہی نہیں بتا پا رہے ہیں۔ مضبوط گرہ، کیسی؟ خالی گرہ نہیں، مضبوط گرہ۔ کیسی گرہ؟ مضبوط گرہ۔
ہاں یہ عقیدہ، اس میں بڑا سبق ہے، خالی اشارہ کر دوں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عقیدہ؟ اچھا مجھے جواب دے دو، 2 منٹ ہے، 2 منٹ ختم کر دوں۔ عبادت کس کی کرے گی؟ صرف اللہ۔ یوں کہو صرف اللہ کی کرے گی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی غیر اللہ کو سجدہ کرنا اسلام میں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نہیں، زبان سے ایسے الفاظ کہنا، میں نے اور آپ نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے ابھی، ہمارا عقیدہ ویسا ہے ہی نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ اور ابھی 2014 سے انڈیا میں جو حکومت آئی ہے، انہوں نے مسلمانوں کی توحید، مسلمانوں کے عقیدے کو ہلا دیا ہے، خاص طور سے جو سیاست میں مسلمان حصہ لے رہے ہیں۔ ابھی بمبئی کی وہ چناؤ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، BMC، جو لوکل چناؤ ہوتا ہے، BMC بولتے ہیں نا، تو وہاں جو مسلمان سماج وادی پارٹی میں ہیں، کانگریس میں ہیں، جیسے ابو عاصم اعظمی وغیرہ، تو ایک خاص پارٹی کے لوگ ان کے پاس جا کر کہہ رہے وندے ماترم بولو، ان کے پاس جا کر، اور کہہ رہے بھارت ماتا کی جے بولو۔ یاد رکھو وندے ماترم ہمارے علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہی اس کی پرستش کرنا یہ نہیں ہے، اور یہی حرام نہیں ہے۔ زبان سے ایسے الفاظ بھی میں اور آپ نہیں نکال سکتے، اسلام یہ بھی پابندی لگاتا ہے، لیکن ہم نے نہیں سمجھا۔ ہمارا یہاں کا جو میئر ہے، جب پہلا چناؤ وہ کھڑا ہوا تھا تو وہ مندر میں بھی گیا تھا، اور وہ سب اس نے کیا ہے، کیوں کہ خاص اعمال کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، ہم نے ایمان سمجھ رکھا ہے، ہم نے عقیدہ سمجھ رکھا ہے، دین اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے دریا بکوزہ بیان کر دیا ہے۔ ہاں، دریا بکوزہ اقبال نے کہا ہے، اگر آپ سمجھ لو تو بہت اچھا، اور نہ سمجھو تو اور بھی اچھا۔ تو اقبال کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد یعنی کھوپڑی، عقل، دانش مندی، تو کہا کہ لا الہ یعنی لا الہ الا اللہ، ایمان، عقیدہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ باڈی کا ہر پارٹ مسلمان ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہم یہ نہیں بول سکتے۔ اور اقبال نے ہی کہا، ایک اور شعر یاد آ گیا حصہ، تو اسی پہ ختم کرتا ہوں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں۔ شاعر مشرق کہتے ہیں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔